اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے، ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے. بیرسٹر سیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور لاء ڈپارٹمنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. آخری ویکینڈ پہ سیکرٹری مسعود صاحب اور ان کی ٹیم وہ بھی سارے فائنانس بل میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ایک میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے اور آپ ضرور یہ دیکھیں، ہمارے جو بجٹ بکس ہوتے ہیں اور ہم ہر سال اس کو مزید بہتر کرتے ہیں کہ ان کی کوالٹی میں اور پاکستان کسی بھی اور حکومت کی کوالٹی میں جو بجٹ بکس ہوتے ہیں بہت فرق ہوگا. آئی ہوپ یہ آپ کے لیے یوزفل ہوں. اور دوسری بات میں سوالات سے پہلے صرف ایک بار پھر قبائلی اضلاع کی کروں گا. کل اس پہ بات ہوئی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا. رات کو میں احسن اقبال صاحب کا انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا عادل شاہ زیب کے شو پہ، جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ایئر سے بجٹ زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ اگر ڈیولپمنٹ کے فگرز انہوں نے کچھ چینج کیوں، کیونکہ مجھے ابھی تک پی ایس ڈی پی کی کتاب نہیں مل رہی فائنل. وہ ہے ہی نہیں. بجٹ پیش ہو گیا، نیشنل اسمبلی میں ڈبیٹ ہو رہی، پتہ نہیں یہ کس قسم کا بجٹ ہے. پیش ہونے کے بعد بند کمروں میں بدل رہا ہے. تو اگر زیادہ کیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی، لیکن جو ہمارے پاس آفیشیل فگرز ہیں، ڈیولپمنٹ بجٹ 50 ارب کا، جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جو پی ایس ڈی پی کا کتاب تھا اس میں ڈیولپمنٹ گرانٹ 50 ارب ہے، پچھلے سال 54 ارب تھا. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ریوائزڈ فگر 38 ارب تھا. ریوائزڈ فگر انہوں نے خود 38 ارب کیا تھا. تو یہ کہہ کے کہ ریوائزڈ سے زیادہ ہے، جو ریوائزڈ فگر انہوں نے خود کم کیا، تو یہ تو کی بات ہے، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دوسری جو میں نے بات کی، میں نے کرنٹ بجٹ کی بات کی. پچھلے سال کرنٹ بجٹ تھا 77 ارب روپے، 60 ارب روپے سیلری اینڈ نان سیلری، اور 17 ارب روپے ٹی ڈی پیز کا بجٹ. اس سے وہ لوگ جو ڈسٹرکٹ سے ایز انٹرنلی ڈسپلیس پیپل رہتے، ان کے خرچے جو ہے وہ بیئر کیے جاتے ہیں، یا جن کی دکانیں جو ہے وہ تباہ ہوئی تھی، جو ریکمپنسیشن پروگرام ہے وہ فنڈ کیے جاتا ہے. اس میں انہوں نے 11.4 ارب کا اس سال کا ریلیز نہیں کیا، جیسے انہوں نے ڈیولپمنٹ میں 8.5 ارب روپے کا ریلیز نہیں کیا. لیکن جو میں آپ کو قبائلی اضلاع کے، یہ منسٹر صاحب بھی آ گئے، انور زیب صاحب، یہ بھی پھر بعد میں جب آپ سوال پوچھیں گے ان سے بھی ہم سٹیٹمنٹ لیں گے. جو قبائلی اضلاع کا کرنٹ بجٹ ہے، سیلری اور نان سیلری، جو پچھلے سال بھی 60 ارب روپے تھا، اس سال بھی 60 ارب روپے رکھا. ایک تو آپ اصولاً دیکھ لیں، اگر ایف سی نہیں بھی ہوئی قبائلی اضلاع کا بجٹ، کہ اصولاً این ایف سی کا حصہ ہونا چاہیے، تو اگر ڈویزیبل پول بڑھتا ہے، اور ڈویزیبل پول جو بیسکلی ایف بی آر کی کلیکشن ہوتی ہے 6 ارب سے 7 ارب تک بڑھا، تو آپ کے پاس کوئی مورل کانسٹیٹیوشنل جواز نہیں ہے کہ آپ قبائلی اضلاع کا بجٹ کم کریں، کیونکہ اس کا حصہ تو ڈویزیبل پول کے مطابق اگر آپ اس سے زیادہ بھی نہیں کر سکتے. تو جب 6 ارب سے 7 ارب بڑھا تو 130 ارب سے اس کی نسبت سے جو 17-18% بنتا ہے، تقریباً 150 ارب ہونا چاہیے تھا. یہ ہوا ہے ہمارے صوبے کے نمائندوں کا اس امپورٹڈ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے. میں نے کل بھی کہا، جو کنفرمڈ انفارمیشن ہے یہ فیڈرل کیبنٹ میں ڈسکس ہوا، اور ہمارے صوبے کے جو نمائندے ہیں محسن داور، مولانا اسد، انہوں نے مخالفت کی. کیا ان کو ایک دو پروجیکٹ میں فیزیبلٹی اسٹڈیاں دی ہوئی ہوں گی جو کہ وہ ایکچولائز بھی نہیں کریں گے. اتنی قیمت ہے آپ کی. اور یہ میں جو کہتا ہے کہ بجٹ کم ہے، یہ میں آپ کو دوں گا، یہ میں ریکویسٹ کروں گا. آپ دیکھیں، یہ واحد صوبہ فگرز پہ نہیں، ہم ہر مہینے ایکچوئل ایکسپینڈیچر کو دیکھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئے ہیں. یہ آپ کو کرنٹ بجٹ کے ہیڈز میں ہر مہینے کا ایکچوئل ایکسپینڈیچر دیا ہے. ٹھیک ہے، جولائی میں 4.3 ارب، اگست میں 4.7 ارب، سپٹمبر میں 6.98 ارب، اکتوبر میں 6.9، 4.57، 4.9، 4.8، 5.6، 11 مہینوں کا
12واں مہینہ لگا لیں، اس میں زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 65 66 67 ارب کا ایکسپینڈیچر ہوگا، 60 ارب اس کے بعد 6 جیب سے ڈیولپمنٹ گرانٹ قبائلی اضلاع کے لوگوں کے لیے، ہمارے بھائی ہیں اس لیے کے شیئر دیا، 1 بلین ٹری کا صوبے کے شیئر سے دیا، 1 ارب پینشن کا صوبے کے شیئر سے دیا، 2 ارب کے اور صوبے کے جیب سے دیے۔ یہ تو کوئی اگلے سال کے فکسڈ ایکسپینڈیچر جس کو وہ 90 ارب حکومت نے مخالفت کی ہے اور 60 ارب روپے کا گرانٹ سامنے میں دے دوں گا۔ اور پہ کہنا چاہتا ہوں، میرا گلہ حکومت سے اور فیڈرل بیوروکریسی سے بھی ہے۔ بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے امپارشل میں، دیکھیں یہ کریڈٹ یہاں پہ ہی جاتا ہے کہ پہلی بار یہ نمبرز ہم آپ کے سامنے رکھ بجٹ بنائے جاتے تھے، جو ایکچوئل خرچہ ہوتا تھا وہ کسی کو پتہ نہیں، بلکہ یہ پچھلے 4-5 سال میں نے ایک فیڈرل سیکرٹری فائنانس سے بھی پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکچوئل خرچہ کتنا ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ یہ تو پہلی بار ہم یہ نمبرز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس سے ہماری فائنینشیل پلاننگ زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایکچوئل جو ریسیٹس اور ایکسپینڈیچر، اور وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ 1118 کے بجائے تقریباً 950 ہوں گے۔ اچھا، یہ ہم سامنے رکھیں گے تو آہستہ آہستہ ہماری جو ہے وہ بجٹنگ کا کلچر اور نارمز چینج ہوں گے۔ حیرت کی بات یہ آپ یہ دیکھیں، جو سپلیمنٹری بجٹ ہم نے اپروو کیا ہے وہ 1300 ارب کا ہے، جبکہ ایکچوئل خرچہ 950 ارب کا ہے۔ یہ صرف یہی دکھاتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے بجٹنگ کی کنونشنز جو ہے چینج کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ جب اور سفیر بیٹھے ہیں یہاں پہ، انہوں نے میرے ساتھ 3 سال کام کیا ہے، یہ جو ہم نے ایکچوئلس کا جو ہے وہ خرچہ نکالنا ہر مہینے شروع کیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ بہت سے ڈپارٹمنٹس کو ہم بجٹ ایکسٹرا دیتے تھے، وہ پھر چائے پانی کے خرچے میں خرچ ہو جاتا تھا۔ تو جب ہم نے ایکچوئل خرچہ دیکھا، ہم امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس کے علاوہ ہیلتھ، ایجوکیشن، لوکل گورنمنٹ، سب کو وہی بجٹ دیتے ہیں جو ان کا ایکچوئل خرچہ ہوتا ہے، جس وجہ سے ان کی کبھی نہ کبھی سپلیمنٹری بھی آ جاتی ہے، لیکن اس سے اربوں روپے بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ہم نے دوسرے صوبوں کا شیئر کیوں ریفلیکٹ کیا، شفافیت کے نسبت آپ یہ دیکھ لیں کہ بجٹ سپیچ میں بھی، بجٹ بکس میں بھی لکھا ہے کہ یہ کا شیئر ہے، تاکہ آپ کو پتہ وہ شیئر ہم نے پروجیکٹس میں نہیں ڈالا، تاکہ یہ کلیئر ہو، ہم اس کو چھپا نہیں رہے، تاکہ یہ کلیئر ہو کہ جو فنڈڈ ایکسپینڈیچر ہے پی ایس اے ڈی پی کا، وہ کوئی 375 ارب ہے، 8 ارب جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کے گرانٹس ہیں صوبائی پروجیکٹس میں، تو ٹوٹل جو فنڈڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے 380 ارب ہے، میرے خیال میں فگرز ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات پرو فارورڈ پہ شہاب بات کر لیں گے اور اس پہ، اور پھر میں اس پہ ایڈ کروں گا، لیکن اے سی ایس پہلے کر لیں۔ جو آپ نے بجٹ بک کے رنگ کا کہا، یہ بات ہوئی معذرت کے ساتھ، بجٹ ایک پولیٹیکل گورننس دیتی ہے اور ایک پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور اس میں پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل ڈیسیجنز عوام کے فائدے میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ میری کزن ہے اے این پی میں، انہوں نے بھی یہ بات کی، میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں تو آپ لال رنگ کی کتاب دیں، لیکن ویسے یہ موقع نہیں ملے گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے فیئر بجٹنگ اس دور میں ہوئی ہے تو وہ ہوئی ہے، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو یہ پی ٹی آئی کا ہی بجٹ ہوگا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، معذرت کے ساتھ فائنانس منسٹر کو ایک لکھی ہوئی تقریر دی جاتی تھی، جو ابھی پنجاب میں ہوگا، انفارچونیٹلی انہوں نے ابھی تک پیش نہیں کیا۔ مجھے فنش تو کرنے دے نا یار، فنش تو کرنے دے نا، فنش تو کرنے دے۔ ہاں تو بس یہ کہ یہ ہماری ویژن کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس لیے اس کا نام خوددار خیبر پختونخوا ہے۔ اس کی کوئی بری بات نہیں ہے جب میں خود ہر رات 2-2 بجے بیٹھا ہوں ساری ٹیم کے ساتھ، ایک فگر کو دیکھ رہا ہوں، چیف منسٹر صاحب ہدایت دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے بجٹ بنائے، تو یہ تو
فخر کی بات ہے کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ خود ڈیسیجنز کو اون کر رہی ہے، خود اپنے سپیچز لکھ رہی ہے، خود ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. شہاب آپ اگر تھرو فارورڈ میں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جیسے آپ نے فرمایا کہ تھرو فارورڈ کا تو اس دفعہ ہم نے 92% جو بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا وہ ایلوکیٹ کیا آن گوئنگ اسکیمز کو، تاکہ جو ہماری اسکیمیں چل رہی ہیں وہ ان میں سے زیادہ کمپلیٹ کریں، اور ان پھر ڈیو فار کمپلیشن میں بھی ہم نے پرائیورٹائز کیا ہے. ہمارے پاس 210 ایسی اسکیمیں ہیں جن کو ہم نے ڈکلیئر کیا کہ ہائی امپیکٹ اسکیم ہے، اور وہ موجودہ کرنٹ جو ایکسپینڈیچر رن ریٹ ہے اس پہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی. تو پچھلے سال ہم نے ان کو جو تھرو فارورڈ تھا اس کا 40% دیا، اور اس سال ہم ان کا جو تھرو فارورڈ کا باقی ماندہ 60% ہے وہ دے رہے ہیں. ان میں بڑی کنیکٹیویٹی کی اسکیمیں ہیں، بڑی روڈز ہیں، پانی کی اسکیمیں جس کا زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی اسکیمیں ہیں اپنے رن ریٹ ایکسپینڈیچر پہ وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہیں. تو اس سال 30 جون 2022 تک ہم 481 اسکیمیں کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور جو اگلا سال ہمارا ہے اس میں جون 2023 تک مزید 556 اسکیم کمپلیٹ کریں گے. اور اس کا یہ 92% بجٹ دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنی بھی ہماری اسکیمز چل رہی ہیں وہ کمپلیٹ ہوں اور وہ سروس ڈیلیوری دینا شروع کریں لوگوں کو. اس میں جو نئی اسکیمیں ہم نے ڈالی ہیں اس میں کچھ اسکیمیں ایسی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں ریجنل ڈسپیرٹی کو. آپ کو پتہ ہی کہ ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں جو ڈیولپمنٹ میں پیچھے رہ گئے، ان کو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلانز دیے کہ وہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کر سکیں. اور اسی طرح کچھ ایسی اسکیمیں جو اسٹریٹجک اس کی ہیں امپورٹنس کی ہیں وہ اسکیمز ڈالی ہیں. باقی سارا فوکس آیا ہے آن گوئنگ اسکیمز پہ. جو تھرو فارورڈ ہے ابھی ہمارا پروونشل سیٹل سائٹ کا ADP ہے، اس کا 4.8 ایئرز ہے، 4.8 سالوں میں کمپلیٹ ہوگی. جو ہمارا مرج ایریا کا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ ابھی جو 10 سالہ ترقیاتی پروگرام ہے ٹرائبل ڈیکیڈ اسٹریٹجی وہ انڈر امپلیمنٹیشن ہے، اور ان کی چونکہ ہمیں مرج ایریا کا بجٹ جب سے مرج ایریا ہمارے ضم ہوا ہے تو اتنے فنڈ نہیں ملے جتنے ملنے چاہیے تھے، اور آپ نے ابھی 34 بلین کی بات کی کہ ریفلیکٹڈ ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا تھرو فارورڈ زیادہ ہے. اور ویسے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ رہے تو یہ تھرو فارورڈ اور بھی زیادہ ہونے کا خطرہ ہے. وہ سر ان کی دو اسٹریم ہوتی ہیں مرج ایریا کی. ایک ہوتی ہے ان کی مرج ایریا ADP، ہاں سر، جو ان کا پرانا چلتا آ رہا تھا ٹریڈیشن اس کو کنٹینیو کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کا ہے 3.4 ایئرس. جبکہ ہمارا جو 10 سالہ پروگرام تھا اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 3 سال کا AIP. پہلا AIP تھا جو 2019 سے سٹارٹ ہوا، وہ اس جون کو کمپلیٹ ہو جائے گا. AIP سیکنڈ فیز میں انٹر ہو رہے ہیں، تو بہت ساری اسکیمیں اس میں نئی اسکیمیں ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کا تھرو فارورڈ زیادہ ہے. ادروائز فوکس یہی رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ آن گوئنگ اسکیمز کو دیا جائے تاکہ اسکیمیں کمپلیٹ ہوں اور ان کی سروس ڈیلیوری اسٹارٹ ہو. اور ہم صرف یہ بجٹ میں پرنٹ کرنے پہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں رہتا، ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ ہم ہر اسکیم کی ایک ٹریکنگ شیٹ ہے. اس میں ہر پروجیکٹ کی مختلف اسٹیجز ہیں. بڑی اسٹیجز یہ ہیں کہ جی PC1 کب کرے گا، PC1 کب اپروو ہوگا، اس کے ایڈمنسٹریٹو اپروول کب ایشو ہوگی، ٹینڈر کب ہوگا، پھر پہلا 10% کام کب ہوگا، 50% کب ہوگا، کمپلیشن کب ہوگی. تو وہ پوری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہر اسکیم کی ہم نے وہ ٹریکنگ شیٹس بنائی ہیں، اور ہر منڈے کو 9:30 بجے ہم ان تمام کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ کہیں پہ لیگ ہو ڈپارٹمنٹس میں تو ان کے پلاننگ افسر بھی ہمارے ساتھ اس ویکلی میٹنگ میں ہوتے تاکہ ان کو ہم پش کر سکیں. تو میں بس صرف بڑا آپ کو دوبارہ دہرا لیتا ہوں کہ 556 اسکیمیں انشاءاللہ اگلے سال کمپلیٹ ہوگی، اور اس سال 30 جون تک 481 اسکیمیں کمپلیٹ ہوگی. تھینک یو.
دو سوال ہے. ایک یہ بتائیں قرضوں کے حوالے سے کافی ایشو آیا ہے اور ہر وقت میں رہا ہے اور خصوصاً وفاقی سطح پر تو یہ کافی گمبھیر شکل اختیار کر گیا ہے. اس وقت صوبے کی پوزیشن ہے, کتنے قرضے واجب الادا ہیں یا کتنے قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے. ڈیٹ رپورٹس تو بجٹ میں آپ نے 20 ارب روپے اس ضمن میں دکھائے گئے کہ آپ واپسی کریں گے, جس میں 16 ارب ایکچوئل ہے اور 4 ارب تقریباً وہ انٹرسٹ ہے. یہ بتائیں کہ یہ لائبلٹی نہیں بنتی جا رہی ہمارے لیے کہ جیسے آپ نے پینشن کا کہا کہ وہ اس زمانے 19 سال پہلے وہ تقریباً بجٹ کا کوئی 3-4% تھا اور آج یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرضے جو ہے وہ 3-4% ہے. ڈیٹ رپورٹس تھا. اچھا سر, یہ بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان کا ویژن تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم, اور انہوں نے چھوٹے سے چھوٹے یونٹ بنائے, یونٹ کونسل سے نیبرہڈ اور ولیج کونسل پہ چلے گئے, لیکن بجٹ ان کے لیے آپ نے 18 ارب 40 کروڑ روپے ہے. اگر ہم ہر یونٹ کونسل پہ اس کو آبادی کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر دیں اس فنڈ کو تو یہ 700 روپے فی بس سالانہ بنتا ہے. تو ایک گلی آج کل جو ہے 50-55 لاکھ پہ بنتی ہے اور 52 لاکھ وہ ہر نیبرہڈ یا ولیج کونسل کو آپ دے رہے ہیں. تو کیا اس سے عمران خان کا وہ ویژن جو ہے وہ نچلی سطح پر جو عوام کے مسائل حل کرنے آئے یہ قابل عمل ہو سکتا ہے؟ سوری, میں آپ کی کوشچن لیتا ہوں, اور چونکہ پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز فیئر ہی ہوتے, انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا, آپ ایڈ کریں گے تازو؟ ہاں جو بھی ہو, پولیٹیکل گورنمنٹ کو اپنی رسپانسبلٹی سنبھال لینی چاہیے. اور یہ جو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بجلی کے مسئلے ہم سالو کریں گے, بجلی کا ریٹ ہم کم کریں گے, اور بجلی کا ایشوز یہ ہے کہ بجلی کا ریٹ کم ہونا چاہیے اور یوٹیلائزیشن زیادہ ہونی چاہیے, وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیل اور گیس منگوانا بھی نہیں چاہتے اور LNG, اور دکانیں 8 بجے بند کریں. ٹھیک ہے جی. قرضے واحد صوبہ ہے, آپ کو یہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ویب سائٹ پہ آپ کے سامنے, اور جس کو چاہیے اوپنلی, میں چیلنج کرتا ہوں, میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ بھی یہ نہیں پرنٹ کرتا, ڈیٹ اسٹیٹسٹک بلیٹن ہر 6 مہینے بعد پیش ہوتا ہے. پبلک فائنینشلمنٹ لا کے مطابق بجٹ کے ساتھ یہ اسمبلی میں پیش ہوگا, اور اس کے ساتھ ایک ڈیٹ مینجمنٹ اور فسکل ریسپانسبلٹی ایکٹ ہم لائے ہیں اور پاس کر دیا ہے اسمبلی سے, تاکہ اس پہ قرضوں کی ادائیگی پہ لمٹس ہوں. وہ سارے جو ہے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہیں. قرضوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں, کوئی 300 ارب کے قرضے لیے جا چکے ہیں, کوئی 500-600 ارب روپے کا پائپ لائن ہے. اسی ڈاکیومنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں قرضوں کی اماؤنٹ پہ جو پورے پاکستان میں جو ایک نیریٹو بنتا ہے نا کہ پہلے قرضے اتنے تھے ابھی اتنے تھے, یار بجٹ بھی ہر سال زیادہ ہوتا ہے نا. قرضوں کا زیادہ ایشو ہونا بڑی بات نہیں ہے. ڈیٹ ٹو GDP ریشو وفاقی سطح پہ, اور قرضوں کی اینول ادائیگی اور اس کا پروفائل صوبائی سطح پہ. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. پاکستان کا ڈیٹ ٹو GDP ریشو عمران خان صاحب کے ٹائم میں کم ہوا, 77 سے 70% ہوا. اسٹیٹ بینک کے اس گورنر نے یہ کہا جس کو مفتاح اسماعیل نے لگایا تھا. ایسے وقت میں کم ہوا کہ پوری دنیا میں ایڈوانسڈ اکانومیز میں, ایمرجنگ اکانومیز میں, پور اکانومیز میں, تینوں میں زیادہ ہوا. میرے تقریر کا حصہ تھا. پاکستان میں کم ہوا کیونکہ عمران خان صاحب نے مشکل اس لیے انہوں نے جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی کرائی. پہلی چیز یہ ڈیٹا آن دا ریکارڈ ہے, یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کہہ رہے ہیں. صوبے کا جو قرضوں کا بوجھ ہے اس میں آپ دیکھ لیں نمبر 12 اور نمبر 13 ریڈیمپشن پروفائلز. یہ ریڈیمپشن پروفائلز آپ کو دکھائیں گے کہ کبھی بھی بجٹ کا 4 یا 5% سے زیادہ بوجھ قرضوں کا نہیں ہوگا. اب قرضے
लेने पड़ते हैं, या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में जा क्यों रहे हैं? या तो आपकी जेब में 100 रुपए, या फिर तीसरी चीज कि रेवेन्यू बढ़ाना क्यों जरूरी है और कहीं ना कहीं टैक्सेशन के प्रपोजल्स देना भी क्यों जरूरी है? आप तरक्की चाहते हैं, हुकूमत ने पैसे स्पेंड करने हैं, हुकूमत ने बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, या आप रेवेन्यू ज्यादा करेंगे? इस सूबे ने 3 साल में 30 अरब से 75 अरब तक ज्यादा किया, कभी तारीख में नहीं हुआ, पहली बार इस सूबे में रेवेन्यू कल्चर बन रहा। चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कनाल ले लें, स्वात मोटरवे ले लें, बड़े बड़े जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले लें, या तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होंगे या इन्वेस्टमेंट में होंगे, या उनके लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिए जाएंगे। ये 40-50 साल के कर्जे, इन पे इंटरेस्ट रेट 2%, 1% से कम होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये आपकी डेवलपमेंट को फाइनेंस कर रहा है। तो हमारा जो डेट मैनेजमेंट यूनिट है वो पीडी के साथ हर कर्जे को देखता है, उसकी ओवरऑल अदायगी की कैपेसिटी को देखता है, उसके मुताबिक उनके पोर्टफोलियो को वो बढ़ाता है। ये बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। दूसरी चीज इसके साथ जो आपने विलेज काउंसिल्स और कही, मुझे फख्र है कि जो ओवरऑल आपने विलेज काउंसिल्स का कहा 17 या 18 अरब, और फिर जो TMAs हैं उनके लिए मेरे ख्याल में 37 अरब, इतना पैसा पाकिस्तान में कोई सूबा नहीं देता। ये सिर्फ डेवलपमेंट के खर्चे हैं, कोई सूबा नहीं देता। विलेज काउंसिल्स की सब पे तो कोई गवर्नमेंट्स ही नहीं है बाकी पाकिस्तान में। तो ये जो पैसा बनता है, आप 3,000 विलेज काउंसिल्स के हिसाब से या 3,500 विलेज काउंसिल्स के हिसाब से आप 18 अरब रुपए लगा ले, 50 से 60 लाख रुपए, 52 लाख रुपए पर विलेज काउंसिल बनते हैं। TMAs की फंडिंग के अलावा, मेयर्स के फंडिंग के अलावा, ये पिछली गवर्नमेंट में 20 लाख रुपए का ग्रांट होता था विलेज काउंसिल्स को। सबसे ज्यादा तरक्की होती है जितने रिसोर्सेज ज्यादा है, ये और भी ज्यादा करेंगे। तीसरी चीज, दोबारा आपने रंगों का कहा, मैंने कहा पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ये है। आप ये चाहते हैं कि PMLN की डॉक्यूमेंट में ये पैसे आओ और बजट रिवर्स में जाए, वो गलत पॉलिटिक्स है? या PTI गवर्नमेंट को, PTI डिसीजन को, PTI मंशूर को, PTI डिसीजन को ओन करना और वो बजट में रिफ्लेक्ट होना? जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।